یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات. یہ آپ نے نام سن لیا ہے, دوبارہ سن لیں. کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات, لکھنے والے زکریا صاحب ہے, شیخ الحدیث دیوبندی, اور چھپی ہوئی ہے مکتبہ خلیل, یوسف مارکیٹ, غزنی اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. یہ دیوبندیوں کی چھپی ہوئی کتاب ہے. زکریا صاحب نے ان لوگوں کے خطوں کے جواب دیے ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ تبلیغی نصاب میں آپ نے کیا لکھا, یہ کیا لکھا. یہ ایک دیوبندی ہے جس نے زکریا صاحب کو خط لکھا ہے مکہ مکرمہ سے 1 ستمبر 1950 کو. یہ خط میں آپ کو سارا سناؤں گا انشاءاللہ, یہ سن لیں. اس کے بعد بھائیوں کو اجازت ہے, سوال جواب کرنا چاہے تو کرے. آج کا جو پروگرام ہے اس پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ اس کا نام نہیں لکھا انہوں نے, زکریا صاحب نے, لیکن یہ لکھا ہے کہ بس از مکہ مکرمہ 1 ستمبر 1950. تو یہ لکھتے ہیں جی دیوبندی صاحب, یہ مکتوب نمبر 46 ہے, صفحہ نمبر 126 سے 128 تک. کہتے ہیں حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صاحب, مدرس اول مدرسہ مظاہر علوم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت حرم محترم میں ہوں. چونکہ جناب نے فضائل حج میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فجر کی نماز مکہ معظمہ میں حرم شریف میں پڑھتے ہیں اور اشراق کی نماز تک رکن شامی پر رہتے ہیں. جب رکن شامی پر بعد نماز صبح میں نے جا کر دیکھا تو چند داڑھی منڈے حتیم میں اور رکن شامی پر پائے گئے. ممکن ہے مکہ شریف والوں کی صحبت میں حضرت خضر علیہ السلام نے داڑھی منڈوا دی ہو. یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا, ورنہ فضائل حج کی روایت گویا قرآن کی آیتیں استغفر اللہ استغفر اللہ. فضائل حج میں آپ نے تعریف فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ اور کواڑ فلاں سن میں ابن سعود نے تبدیل کرائے ہیں. صرف کواڑ تبدیل ہوئی ہیں, میں اس وقت بھی موجود تھا. آپ نے آنکھیں بند کر کے چوکھٹ کا تبدیل ہونا بھی لکھ دیا, حالانکہ پرانی چوکھٹ اب تک موجود ہے. فضائل حج کیا ہے؟ ایک غلط باتوں کا خزانہ ہے جو آنکھ بند کر کے تصنیف کی گئی ہے, اور کسی جگہ وفا الوفا کے حوالے دے کر ہمارے حضرت شیخ الحدیث بری ہو گئے. نیز فضائل حج میں ہے کہ سید احمد رفاعی جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبی میں قبر شریف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا. اس وقت تقریباً 90,000 آدمیوں کا مجمع تھا, جس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے. دست مبارک کا قبر اطہر سے سید احمد رفاعی کے واسطے نکلنا عجیب و غریب بات ہے. صحابہ کرام کے واسطے کبھی ثابت نہیں, دوسروں کے واسطے وہ اس قدر سستا ہو گیا. وہ کرامت جن کا کوئی ثبوت ہو ان سے تو انکار نہیں, لیکن بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دینا مناسب نہیں ہے. نیز فضائل حج میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ کی زیارت کو گیا, بھوکا ہوں یہ کہہ کر مسجد نبوی میں ایک جگہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی, غنودگی ہو گئی. دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک روٹی لا کر دی اور فرمایا اسے کھا لو. نصف کھانے پایا تھا کہ آنکھ کھل گئی اور نصف روٹی ہاتھ میں موجود تھی. دراصل فضائل حج کیا ہے؟ عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے. نعوذ باللہ. تصانیف حضرات اکابر علماء دیوبند کی بھی ہیں, مگر آپ کی تصانیف کا عجیب رنگ ہے کہ شرک کی تعلیم ہوتی ہے. حضرت مولانا تھانوی, حضرت مولانا گنگوئی, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب, مولانا ولی اللہ صاحب وغیرہ نے بھی کتابیں تحریر فرمائی ہیں, مگر شرک و بدعات کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کو مٹایا ہے. میں نے کچھ تعلیم دیوبند میں بھی پائی ہے. حنفی ہوں, غیر مقلد, بے ادب نہیں ہوں اور بدعتی بھی نہیں ہوں. کسی جگہ کی عبارت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خواب میں یہ فرمایا کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ ہمدردی کی, اس لیے تمہارے واسطے یہ ہدیہ اور یہ بدلہ ہے.
غور فرمائیے کہ کسی آدمی نے اگر خیرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معلوم ہوا جو خواب میں آ کر تعریف فرما دی. یہاں الحمدللہ تبلیغی کام خوب ہو رہا ہے مگر جماعت میں آپس میں اکرام مسلم کی کمی ہے. ہاں الحمدللہ خلوص نیت بہت ہے. فقط از مکہ مکرمہ 1 ستمبر 1950. یہ پوری عبارت یہ دیوبندی کی غالی دیوبندی کی تبلیغی دیوبندی کی اس کا خط میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے. جو کتب فضائل پر اشکالات ان کے جوابات صفحہ نمبر 126 سے 128 پر لکھا ہوا ہے اور آگے جواب دینے کی کوشش کی ہے زکریا صاحب نے. جواب جانے اور وہ جانے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ دیوبندی جو کہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیثوں کو بے ادب کہتا ہے، غیر مقلد کہتا ہے. دیوبندی یہ کٹر اور تھانوی وغیرہ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ زکریا صاحب نے کی کتابوں سے شرک کی تعلیم ہوتی ہے. یہ زکریا کی کتابوں میں عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے. اور اسی طرح یہ کہتا ہے کہ بے ثبوت بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دی گئی. تو یہ ایک دیوبندی ہے جس کا یہ اقرار ہے، جس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کام زکریا صاحب نے کیا ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کہہ دے تو یہ تو ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے اپنے بھائی بھی تمہیں یہ بتا رہے ہیں دین میں ایسا غلو والا رسا چھوڑو. یہ کہنا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، یہ کام ہوا وہ ہوا، تو حدیث سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ. جو بھی اس دین کے ساتھ تشدد کرے گا تو دین اس پر غالب ہوگا. اور جھوٹی باتیں بیان نہ کریں. جھوٹی باتوں کے بیان کرنے کی وجہ سے امت میں گمراہیاں آ گئی ہیں. اور یاد رکھیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے.